رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. ہیئر از اے ویری شارٹ، بہت چھوٹا سا آپ کے سامنے قرآن کے اندر کنٹراسٹ رکھ رہا ہوں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے کسی ماسٹر مائنڈ کی طرف سے آیا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا کنٹراسٹ ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 سے. اس کے آیت نمبر 50 اور 51 میں اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں اور برے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ ہے پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. اہل جنت کے یہاں پہ نیک لوگوں کے یہاں پہ اجر بتایا گیا، ان کی جزا کیا ہے، وہ ہے مغفرت اور عزت کی روزی. اور اگلی آیت میں ایک آیت نمبر 51 میں کہا گیا اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں. یہاں پہ برے لوگوں کی سزا نہیں بتائی گئی، جس طرح یہاں پہ اچھے لوگوں کی جزا بتائی تھی مغفرت اور عزت کی روزی. یہاں پہ برے لوگوں کا ٹھکانہ، ان کی جگہ بتائی گئی، دوزخ کے یار ہیں. اب یہ آیت نمبر 50 اور 51 تھی. اسی صورت کے تھوڑا سا آگے 5-6 آیات آگے چلے جائیں، آیت نمبر 56 اور 57 میں 56-57 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایمان رکھنے والے اور صالح عمل کرنے والے وہ نعمت بری جنتوں میں ہوں گے. یہاں پہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ بتایا گیا جنت. جبکہ اگلی آیت میں آگے آیت نمبر 57 میں کہا اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا. یہاں پہ جگہ نہیں بتائی، یہاں پہ ان کا عذاب بتایا کیسا ہوگا رسوا کن. تو سبحان اللہ، آیت نمبر 50 میں اچھے لوگوں کی جزا، جبکہ آیت نمبر 56 میں ان کا ٹھکانہ، اور پھر آیت نمبر 51 میں برے لوگوں کا ٹھکانہ پہلے بتایا اور پھر آیت نمبر 57 میں ان کی سزا. سبحان اللہ، کیسے انٹرچینج کیا ہوا ہے. پہلے جزا، اچھے لوگوں کی جزا اور برے لوگوں کا ٹھکانہ، اور پھر اچھے لوگوں کا ٹھکانہ اور برے لوگوں کی سزا. سبحان اللہ، کس طریقے سے انٹرٹوائنڈ ہے یہ، مطلب سارا کچھ جزا، سزا اور اچھے لوگوں کا ٹھکانہ اور برے لوگوں کا ٹھکانہ. بجائے اس کے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اچھے لوگوں کا ٹھکانہ ہوتا، پھر برے لوگوں کا ٹھکانہ، پھر اچھے لوگوں کی سزا، برے لوگوں کی سزا ایک ساتھ ہوتی، لیکن نہیں، اس کو فلپ فلاپ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے سبحان اللہ کسی بہت بڑے ماسٹر مائنڈ نے لکھا ہے، کہ یہ نہیں کہ رینڈملی کلمات اللہ تعالیٰ نے پھینک دیے، کسی نے بڑے سوچ سمجھ کے ان کی ترتیب رکھی ہوئی ہے. اور بس یہ میں نے آپ کو چھوٹے سے ایک آبزرویشن دکھانی جو بڑی انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے. اگر کوئی شخص جو ہے اس میں کوئی حکمت ڈھونڈ سکتا ہے کہ اس کے سیاق و سباق میں کس طریقے سے کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ مجھے تو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا سیاق و سباق سے کیا تعلق ہے. اگر کوئی وہ بھی سوچ سکتا ہے تو وہ بھی ضرور سوچ کے کامنٹس میں لکھے تاکہ باقیوں کو بھی فائدہ ہو. اللہ تعالیٰ قرآن پر یقین دے کہ اللہ کی کتاب ہے. ہمیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.